تمہاری بستی پر، خدا کی قسم تمہاری ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، حسین اور حسین کے بچوں کا صدقہ عطا فرما دے، ہم سب کو صدقہ عطا فرما دے۔ ان نوجوانوں نے بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی کاوشیں کی ہیں، مجھے بھی بڑے فون کیے ہیں۔ اللہ اللہ، آج امام حسین پاک کے بھتیجے کربلا میں ہیں۔ ادھر جو بہت بڑا پہلوان تھا، 100 آدمیوں سے اکیلا لڑنے والا پہلوان جس کا نام ارزق تھا، اس سے کہا جاؤ اس بچے کی گردن قلم کر دو۔ ظالموں کو رحم نہیں آیا فاطمی دودھ پر، اللہ اللہ کہا جاؤ ان کا سر قلم کر دو۔ وہ ارزق پہلوان کہنے لگا ارے میں تو حسین کے مقابلے میں جاؤں گا، یہ چھوٹے بچے کے مقابلے میں میں نہیں جا سکتا، میری توہین ہوگی توہین، اس کے لیے تو میرا چھوٹا بیٹا کافی ہے۔ اس کا چھوٹا بیٹا ہاتھی جیسے جسم والا ڈولتا ہوا اور گالی بکتا ہوا آ جاتا ہے۔ اللہ اللہ کیسے دین اور اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ فاطمہ کے چہرے گالی سن رہے، گالی دیتا ہوا آیا۔ حسن بولے، وہ بولا کہ میں ارزق کا بیٹا ہوں، گالی دے کے بولا۔ امام قاسم کہنے لگے ارے میں حسن کا بیٹا ہوں، میں علی کا پوتا ہوں، تجھے پتہ نہیں ہے میری رگوں میں فاطمی دودھ اور حیدری خون موجود ہے۔ ہم لوگ گالی بکنے والے نہیں ہیں، ہم تو دامن پھیلا کر کے دعائیں دینے والے ہیں۔ ہوش میں آ جا، اس نے حضرت قاسم پہ وار کیا، حضرت قاسم نے ادھر کو بیکار کر دیا، دوسرا وار کیا ادھر ڈھال پہ لے لیا، پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ ارے اس حسینی شیر میں جب گرمی آتی ہے، جب علی کا خون حسن کا خون جب گرم پڑتا ہے، امام قاسم نے کھڑے ہو کر کے اور پلٹ کے اللہ اکبر کہہ کر کے جب ایک تلوار ماری ہے، اس ارزق کے بیٹے کو دھڑ سے کاٹ کے الگ گرا دیا تھا۔ ایک ہنگامہ ہو گیا جب پتا چلا کہ میرے بھائی کو مار دیا۔ ارزق کا دوسرا بیٹا آیا، وہ بھی گالیاں بک کے بولا تیری بوٹی بوٹی کر دوں گا۔ کہا سمجھ جا سمر، میں علی کا پوتا ہوں، علی کا پوتا۔ ارے کس پھپکی میں ہے تو، تجھے پتہ نہیں ہے میں کون ہوں، حضرت علی کا پوتا، امام حسن کا بیٹا۔ جب جولانیت کے ساتھ اس پہ وار کرتا ہے، اس کو بھی جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے، زبان خشک ہو گئی، ہونٹ خشک ہو گئے۔ اللہ اللہ، اب گھوڑا دوڑایا واپس آ گئے۔ چچا کا یہ سرے پکڑ لی اور یہاں پہ سر رکھ کے بولے چچا جان، چچا جان، اگر 2 گھونٹ پانی مل جائے تو ان ظالموں کے لیے اکیلا آپ کا بھتیجا کافی ہے، انہیں دکھا دے گا کہ علی کا خون کیا ہوتا ہے۔ نوجوانوں، تمہیں کربلا کے بارے میں کیا پتا ہے؟ تم تو ڈھول بجاتے ہو، دوسروں کے گھروں میں پتھر پھینکتے ہو، بہن بیٹیوں کی طرف کو ٹوفی اڑاتے ہو۔ ارے ان بچوں کی گردنیں چلی گئی تھی، تمہیں کیا پتا اگر ہم بیان کرنے پہ آ جاتے نا تو ہم گھر جا کر کے بھی رویا کرتے ہیں۔ یہ تو مہینہ دوسرا ہے، اگر کربلا کا مہینہ ہوتا نا تب سنو تب پتا چلے گا، مگر کیا کرے۔ اللہ اللہ، چچا سے کہہ رہے چچا صرف 2 گھونٹ پانی مل جائے، العطش العطش العطش، چچا پیاس پیاس۔ اللہ، میرے حسین نے کہا بیٹا جب میں پیدا ہوا تھا تو میرے نانا نے میرے منہ میں تھوک ڈالا تھا، اپنی زبان چسائی تھی، شاید اسی لیے چسائی تھی کہ اگر میری اولاد کربلا میں پانی مانگے تو حسین یہ میرا تھوک بانٹ دینا۔ کہا بیٹا لا، اپنا منہ کھول،
حسین نے زبان منہ میں ڈال دی. امام قاسم زبان کو چوس کر کے گھوڑا دوڑا کے پھر کربلا میں آ گئے. کہنے لگے حل من مبارز، ارے ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے. ارزق کے 4 بیٹے تھے، 2 تو جہنم میں چلے گئے، تیسرا بیٹا آیا، حضرت قاسم نے اس کو بھی جہنم میں پہنچا دیا. چوتھا بیٹا بہت بڑا تلوار باز تھا، تیر باز بھی تھا، بہت بڑا طاقتور تھا، مگر ادھر بھوکا اور پیاسا، 3 دن کا نڈھال بھوکا پیاسا. اس نے حضرت قاسم پہ وار کیا، قاسم پیچھے ہٹ گئے، دوسرا وار کیا اور ہٹے. پھر حضرت قاسم کو گرمی آئی ہے اور زمین میں لوٹ مار کے علی کا شیر جب کھڑا ہوا، علی کا شیر جب اٹھا، ایک مرتبہ ایسی چھلانگ ماری اس کے یہاں سے تلوار سے بیچ سے کاٹ کے رکھ دیا تھا. حضرت قاسم پھر گھوڑا دوڑا کر کے آگے چچا. اللہ تش حسین نے انگوٹھی نکالی منہ میں دے دی، کہا بیٹا لو اس کو چوس لو. انگوٹھی چوس کے پھر چلے جاتے ہیں. اب تو ارزق پہلوان کو آنا پڑا. کہنے لگا او بچے تو جانتا نہیں ہے تو نے میرے 4 بچوں کو مار دیا ہے، اب میں تیری پوٹی پوٹی کروں گا. کربلا میں ہنگامہ ہو گیا. اتنا بڑا پہلوان جو روک کے رکھا تھا کہ یہ حسین کے مقابلے میں آئے گا. اللہ اللہ، امام قاسم، حضرت قاسم ادھر ہے، وہ گھوڑا ادھر لے کے آیا. ایک مرتبہ اس نے اتنا زور سے وار کیا، حضرت قاسم ڈھال کو تلوار کو لے کر کے پیچھے ہو جاتے ہیں، گرنے سے تھوڑے بچتے ہیں. مگر حضرت قاسم نے کہا اچھا میں نے سنا تھا تو بہت بڑا پہلوان ہے، میں نے سنا تھا تو بہت بڑا ہوشیار ہے، میں نے سنا تھا تو سارے داؤ پیچ جانتا ہے. ارے تو کیسا پہلوان ہے، تو نے اپنے گھوڑے کی زین نہیں کسی ہے. جب اتنا کہا اس نے آنکھ پلک کے جھپک کے جب نیچے دیکھا، حضرت قاسم نے گھوم کے پلٹ کے اور جب تلوار ماری تو یہاں سے اس کو بھی کاٹ کے نیچے گرا دیا تھا. ہنگامہ ہو جاتا ہے. کوئی کربلا میں ایک ایک ہو کے مت جانا. آج علی کا پوتا جولانیت پہ آیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم، مسلک اعلی حضرت مسلمانان اہل سنت حضرت علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میں جانتا ہوں یہ کمیٹی والے کسی اور موضوع پہ بھی بیان کروا سکتے تھے، مگر یہ ان کے دل کی دھڑکن، ان کی محبت، لگن کچھ اور تھی. یہی لگن تھی. پیارو اگر یہی 2 آنسو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے تو نجات اور بخشش کا ذریعہ انشاءاللہ بن جائیں گے. محبت پکی سچی کرا کرو، محبت کیا کرو. اللہ اللہ، ان ظالموں نے دور سے حضرت قاسم پہ تیر برسائے. ابھی میری تقریر ختم نہیں ہوئی، ابھی تھوڑا اور آگے مجھے سنانا. جب اتنی محبت سے بلایا ہے تو سن لو، مجھ سے بھی سن لو پیارے. ہو سکتا ہے یہ علماء بیٹھے، سب بیٹھے، انہی کے صدقے میں میری بھی نجات کا ذریعہ بن جائے، ورنہ میں تو اس لائق نہیں ہوں جو بول سکوں. اللہ مجھے بھی میرے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. اب سنو، حضرت قاسم کو شہید کر دیا گیا. دور سے تیر برسا کر کے ظالموں نے گھوڑے دوڑانا شروع کر دیے. ان کی لاش پر گھوڑے دوڑ جاتے ہیں. ایسے اسلام ہم تک پہنچا ہے. تم
جانتے ہو جب حضرت امام حسین نے دیکھا، کہا یا ادرکنی یا امی، ادرکنی یا امی، اے میرے چچا میری خبر لو، اے میرے چچا میری خبر لو، اے میرے چچا میری خبر لو۔ حضرت امام حسین نے ذوالفقار اٹھائی، نعرہ لگایا، کربلا میں آ گئے، اور جیسے ہی کربلا میں آئے ایک کائی سی پھٹ جاتی ہے، اپنے بھتیجے کو اٹھایا، بہن زینب کے دوپٹے میں باندھ لیا، کیونکہ جسم بکھر چکا تھا، ان ظالموں نے گھوڑوں کی ٹاپوں سے رونا تھا۔ ارے تمہیں کیا پتا سیدوں کی قربانیاں کیسی گئی ہے؟ تم سے ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاتا ہوں پیارے، آج کے بعد کوئی کام ایسا مت کرنا جس سے نانا ناراض ہو جائیں، آج کے بعد کوئی ایسا کام مت کرنا جس سے مصطفیٰ جان رحمت ناراض ہو جائیں، ان کی قربانیاں ضائع جانے مت دینا۔ اللہ اللہ سنو، آج کیا ہوتا ہے، میری بہنیں بھی درادر ہیں، تم بھی سن لو، وہاں کربلا میں کیا ہوا تھا اپنے سینے میں جھانک کے دیکھنا۔ حضرت علی اصغر شہید، اولا محمد شہید، حضرت عباس کے بازو کٹے ہوئے، حضرت قاسم شہید، حضرت امام حسین شہید، 3 دن سے بھوکے اور پیاسے تھے، سید زادیوں کے ہاتھ میں ہتکڑیاں ڈال دی تھی، امام زین العابدین کے ہاتھ پیچھے کو باندھ دیے تھے۔ کربلا میں یہ تھا، اور ہمارے یہاں بھی کربلا ہوتی ہے، 10 محرم کو کربلا ہوتی ہے۔ تم چھوٹے چھوٹے بچوں کو کربلا لے جا کر کے کھلونے دلا کے لاتے ہو، ارے بچیاں نئے نئے کپڑے پہن کے میک اپ کر کے کربلا بساط خانے کی دکان میں کریم پاؤڈر لالی پھکنے اور چڑیاں وغیرہ خریدنے جاتی ہیں۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں 10 محرم کو کیا ہوا تھا؟ ارے کیا انجوائے کا دن ہے؟ کیا کسی کے باپ کی شادی تھی؟ ارے تمہیں معلوم ہے میرے نبی کا چمن کربلا میں بکھرا ہوا تھا، میرے نبی کا گھرانہ کربلا میں بکھرا ہوا تھا، اور نوجوانوں تم عورتوں کے میلے میں گھستے ہو، اور یہ میری بہنیں مردوں کے میلے میں گھومتی ہیں، جھولے جھولے جا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں کربلا میں چورن چاٹ کے پتوں پہ لڑائی ہو رہی ہے، ارے گوشت کے کباب تلے جا رہے ہیں، ہمارے یہاں کربلا میں حلوے پراٹھے کی دکانیں ہیں۔ تو حسینی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنا اور 10 دن کے تو روزے رکھنا، روزے رکھنا، تو کھچڑا پکا، بریانی پکا، سبیل لگا، غریبوں کی مدد کر، غریبوں کو کھانا کھلا، اپنی بچیوں سے کہے قرآن پڑھو، سید زادوں کے لیے قرآن پڑھو، نبی کی اولاد کے لیے قرآن پڑھو، اپنے گھر میں میلاد پڑھواؤ، ذکر حسن حسین اہل بیت اطہار کراؤ، امام صاحب کو بلا کر کے یا خود تم روزانہ وعدہ پڑھو، اور 10 محرم کو تمہارا روزہ ہو، ظہر کی نماز میں رو رو کر کے دعا کرو، اے اللہ حسین کا صدقہ عطا فرما دے، نبی کے بچوں کا صدقہ عطا فرما دے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا، تمہاری دنیا بھی کامیاب اور تمہاری آخرت بھی کامیاب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک مگر کہاں تم جانتے ہو کتنا برا ہنگامہ ہوتا، آج ہمارے ان بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے، بچیوں کو بھی پتہ نہیں۔ کربلا میں میلہ لگتا نہیں لگتا، بولو یہاں چاہے نہ لگتا ہو لیکن اکثر گاؤں میں لگتا، میلے میں کیا ہوتا؟ ہاں کربلا کی اسی نسبت سے تو ہے، اللہ بچیاں بھی جا رہی ہیں، بچے بالکل ہماری تاریخ کو بھلا دیا، ہماری جو اصلی تاریخ کی بھلا دیا۔ اللہ سلامت رکھے ان لوگوں کو کہ زندہ کر رہے، تم تک پہنچاتا، تم بھولے ہوئے بھٹکے ہوئے جو وہ تمہارے ذہنوں میں ڈلوا۔ حضرت امام حسین پاک شہید ہو گئے، توجہ رکھنا، 10 محرم ہے، جمعے کا دن ہے، ان ظالموں نے سید زادوں کے خیمے میں آگ لگا دی۔ حسین کی ایک بیٹی تھی، 7 سال کی بچی، بڑی خوبصورت بچی، سید زادی کو خوبصورت کیوں نہ ہوتی،
7 साल की बच्ची जिनका नाम हजरत सकीना, उर्दू में बोलते हैं, अरबी में सुकैना आता है, हम उर्दू बोल रहे हैं, उर्दू में समझ नहीं। हजरत सकीना अब्बा की तरफ को जाके कह रही थी, अब्बा अब्बा मैं कहाँ जाऊंगी अब्बा। अब्बा शहीद हुए, लेटे, जिस्म रह गया और जालिमों ने सर को नेज़े पे लटका लिया। चचा के पास गई, चचा पास मुझे गोद में ले लो, मगर उनके तो बाजू ही कटे हुए। भैया के पास गई, 6 महीने का भैया, इमाम हुसैन पाक का सगा बेटा। आज इन्होंने हमारे लिए क्या नहीं किया, अच्छा कंबल, पूरा बिस्तर, मगर करबला के मैदान में वो सैयदजादा हुसैन का बिल्कुल खून गरम रेत पे लेटा हुआ शहीद हुआ। तीर जालिमों ने ऐसा मारा हजरत, ऐसा तीर मारा, वो भी जो घोड़ों के मारा जाता, वो तीर यहाँ से काटता हुआ, छोटा सा बच्चा उसका गला कट गया, तीर ऐसे होता था, ऐसे फाड़ता हुआ चला गया, हुसैन के बाजू में पेवस्त हो गया। वो भी रेत पे, गरम रेत पे, करबला की रेत पे हवा चल रही है, उस नन्हे शहीद पे रेत ढूंढ रही है, मेरा भैया का। हजरत सकीना रेता हटा के देखती है, मेरा भैया ये। अब आगे क्या हुआ, एक जालिम की नजर पड़ गई, लूट रहे थे ना, लूट, एक जालिम की नजर पड़ गई। हजरत सकीना कान में बाली पहने थी, जालिम ये यजीदी कुत्ते, दौलत के लालची भेड़िए हजरत सकीना की बाली छीनने के लिए दौड़ा। नीली पीली बाल बिखरे हुए, आंखें चढ़ी हुई, तलवार हाथ में, आस्तीन चढ़ाई, छोटी बच्ची कांप गई, डर गई। इसने हाथ बढ़ाया, बच्ची पीछे को भागी, पुप्पो बचा लो, पुप्पो बचा लो। इस जालिम ने दौड़ के भाग के सैयदा सकीना, छोटी सी बच्ची, 7 साल की बच्ची के जब ऐसे थपकी मारी, सैयदा सकीना का मुंह रेत में घिसट गया, आंखों में रेत, नाक में रेत, खून निकलने लगा। अरे तुम्हें क्या पता इस्लाम कैसे हम तक पहुंचा। मेरी बच्चियों, मेरी बहनों, आज के बाद तुम पलाजो और वो शरारे गरारे चुटिए फैशनीले कपड़े मत पहनना, क्योंकि तुम जो हो सैयदा फातिमा की कनीज हो। तुम्हें ऐसे कपड़े पहनना जो तुम्हें ज़ेबा देते हो, जो इस्लामी कपड़े हो। आज के बाद कोई भी गलत हरकत पे मत उतरना मेरी बहन। तुझे सैयदा फातिमा का सकीना दे, तुझे सैयदा सकीना का वास्ता दे करके जाता हूँ। और भी मेरी आवाज कहीं सुन रही हो तो वो भी इस्लामी रिश्ते की मेरी बहन कह रही है, अम्मी जी कह रही है, फुप्पो अगर बोल रही है तो अब मुंह में रेत जा रहा, फंदे लग रहे, फंदे। इस जालिम ने जब हाथ बढ़ाया बाली पे को, हजरत सकीना ने ऐसे मुंह घुमाया, इसे गुस्सा आया। इमाम हुसैन